انتہائی حقارت بھری نظروں سے اس نے تھر تھر کانپتی لڑکی کو دیکھا جو اس کے بستر پر سجی دلہن بنی بیٹھی تھی۔ وہ غصے سے بھپرا ہوا آگے بڑھا اور شیروانی اتار کر ایک طرف پھینکی۔ ڈری سہمی ابھی ابیہا اس پل سمٹی تھی، لیکن اگلے ہی پل اسے گردن سے دبوچ کر اپنے سامنے کھڑا کر چکا تھا۔ ایک نظر اس کے حسین چہرے پر ڈالی اور پھر اس کے وجود پر، لہنگا، پھر گھونگھٹ، ان سب میں لپٹا دیکھ کر اس نے غصے سے اس کا گھونگھٹ اتار کر ایک طرف پھینکا اور کہنے لگا، کس لیے خود کو چھپا رہی ہوں؟ ہاں، یہ ڈرامے بازی کیوں؟ تم جو چاہتی تھی اس مقصد میں کامیاب تو ہو ہی گئی۔ تم جیسی لڑکیوں کو میں اچھے سے جانتا ہوں، لڑکوں کو پھنسانا، انہیں اپنے حسن کے نظارے کروانا اور پھر گندے الزام لگا کر ان سے رشتہ قائم کرنا، یہی مقصد تھا تمہارا۔ چاہتی کیا تھی تم کہ مجھے اپنے قابو میں کر لوگی؟ جو منہ میں آ رہا تھا زارون علی خان زادہ بولتا چلا جا رہا تھا۔ کہنے لگا، پتہ نہیں کیا کرتوت ہیں تمہارے، کیا کرتی پھرتی رہی تم کہ زبردستی یہ ڈرامہ رچا کر تمہیں میرے پلے باندھ دیا گیا۔ ابیہا کی آنکھوں میں اس پل دو آنسو ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ بس کر دو زارون، تم مجھ پر الزام نہیں لگا سکتے۔ وہ جس قدر غصے میں تھا وہ اس کی جان ہی لے لیتا۔ وہ کسی بن پانی کی مچھلی کی طرح اس کے چنگل میں تڑپ رہی تھی۔ غصے سے گھونگھٹ پھینکنے کے بعد اس نے اپنا ہاتھ اس کے گریبان تک لایا تھا۔ وہ اسے گریبان سے کھینچ کر اپنے قریب کر گیا۔ اس کی چولی پھٹنے لگی تھی۔ وہ کہنے لگی، یہ سب کچھ حادثاتی تھا، آپ خود میرے کمرے میں آئے تھے۔ میں نے آپ کو دعوت نامہ نہیں بھجوایا تھا کہ میرے کمرے میں آ کر دیکھیے کہ میں کس حالت میں موجود ہوں۔ کسی سائے کی طرح اس کے ذہن میں وہ وقت گزرنے لگا جب وہ بالکل بے حجاب، ہر ایک پردے سے آزاد اپنے کمرے میں کھڑی تھی۔ پانی کے قطرے اس کے وجود کو بھگو رہے تھے۔ سفید دودیا رنگت اس پر اس کے کھلے کالے بال۔ جیسے ہی وہ گھومی تھی اور اچانک کمرے کی روشنی آن ہوئی تھی تو سامنے یہ ستم گر کھڑا اس کے وجود کے ایک ایک انگ کو بڑے غور سے دیکھ چکا تھا۔ بیچاری کو سمجھ نہ آئی کہ کہاں سے چھپائے اور کہاں سے خود کو واضح ہونے دے۔ ابھی وہ یہ منظر سوچ ہی رہی تھی جب اسے وہ فرش پر پٹک چکا تھا۔ دفع ہو جاؤ، نکلو میرے کمرے سے۔ تم جیسی گندی عورت میں اپنے کمرے میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تمہیں اگر میں نے نکاح میں لیا ہے تو صرف اور صرف اپنی بہن کی خوشیوں کی خاطر، ورنہ تم جیسی لڑکیوں پر تو میں تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا۔ نکلو میرے کمرے سے۔ تمہارے وجود سے اٹھنے والی مہک مجھے میرے کمرے میں نہیں چاہیے۔ وہ دھکے مار کر اسے کمرے سے باہر گرا چکا تھا۔ اگر ریلنگ کو جاگ کر لگی، اگر ریلنگ نہ پکڑتی تو شاید سیڑھیوں سے لڑکتی ہوئی نیچے جا کر گرتی۔ نیچے کھڑے سبھی گھر کے افراد یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، مگر کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ کمرے میں موجود ساری سجاوٹ کو بگاڑنے کے بعد وہ غصے سے چلایا اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ سگریٹ پر سگریٹ پھونکنے لگا۔ وہ وقت سے یاد آنے لگا جب شگون لے کر وہ سامان کے گھر پہنچا تھا۔ ڈھول کی تھاپ پر تمام کمسن لڑکیوں کا رقص جاری تھا۔ یہ سامان کی مہندی تھی۔ لڑکیوں کی الہڑ ہنسی سے گھر گونج رہا تھا۔ ہر طرف خوشیوں کا سما تھا اور پھپھو کی خاص ہدایات کے مطابق وہ لوگ مہندی کا شگون دینے آئے تو ساتھ میں شبینہ کو بھی لائے تھے۔ شبینہ اور سامان دونوں کو ایک ساتھ بٹھا دیا گیا اور ڈھول بجا کر گیت گائے جانے لگے۔ اس دوران زارون علی نے آگے بڑھ کر اپنی بہن شبینہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کے منہ پر ہلدی لگائی تو اس کی آنکھوں میں آنسو دکھائی دینے لگے۔ ارے ارے نہیں نہیں، رونا نہیں، میری بہن، جہاں رہو خوش رہو بھیا۔ وہ یہ سنتے ہی اس کے گلے لگ کر رونے لگی۔ اچھا اچھا بس، اب میں یہاں اس لیے نہیں آ رہا کہ تم اپنے رونے کا سیشن جاری رکھو۔ اس نے ہنستے ہوئے اسے خود سے الگ کیا۔ لاڈلی بہن کی شادی تھی، اس کی آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ اسی دوران اس کا فون بجا۔ ایکسکیوز می، ایک ضروری کال ہے۔ وہ جیسے ہی بات کرنے لگا تو شور کی وجہ سے کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ پھپھو جان، یہاں سگنل نہیں آ رہے۔ سگنل کہاں ٹھیک سے آتے ہیں؟ میں وہاں سے آ کر بات کر لوں؟ ایک پارٹی کی کال ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر پوچھا تو پھپھو جان نے اسے کہا کہ بیٹا، یہاں کمرے کے برابر میں جو بیلکنی ہے نا، اس کے پاس جا کر تم بات کرو گے تو آسانی سے سگنل آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، میں یہاں چلا جاتا ہوں۔ وہ ایمرجنسی میں اسی شور سے نکلا اور پرسکون بیلکنی میں آیا۔ ابھی وہ بات کر ہی رہا تھا کہ اچانک سے گھر جو مختلف قسم کی روشنیوں سے سجا ہوا تھا اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اوہ ہو، یہ لائٹ کو بھی ابھی جانا تھا۔
اندھیرا اس قدر گہرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا۔ اسے پارٹی سے فون پر بات کی، انہیں بزنس کے چند اصول سمجھائے اور فون بند کر کے جیسے ہی پلٹا تو غلطی سے ہال میں جانے والے راستے کے بجائے ایک کمرے میں چلا آیا۔ مجھے لگتا ہے میں غلط جگہ آ گیا ہوں، اب یہاں اندھیرے میں کچھ دکھائی بھی نہیں دے رہا اور فون کی بیٹری بھی ڈیڈ ہو گئی ہے، کیا مصیبت ہے۔ وہ بڑبڑانے لگا۔ اسی دوران اس نے آگے بڑھ کر سوئچ پر ہاتھ مارا تو لائٹ آ گئی۔ تھینک گاڈ۔ اس نے مڑ کر جیسے ہی دیکھا تو اس کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ استغفر اللہ۔ اس نے مڑ کر اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ سامنے اس کی کزن ابیحہ جو ابھی شاور لے کر نکلی تھی، باتھ ٹاول میں لپٹی ہوئی تھی۔ اس کا دودھیا چمکیلا بدن روشنی میں خوب چمک رہا تھا، پورے جسم پر پانی کے قطرے ابھی بھی موجود تھے۔ اس نے اپنے سامنے جب زارون علی کو دیکھا تو اس کا سانس اٹک گیا۔ اس کا سامنا اس حالت میں ہوا تھا کہ ابیحہ شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ کچھ دیر پہلے وہ باتھ روم میں نہا رہی تھی، آج اس کا پیپر تھا اور پھر سر میں شدید درد کی وجہ سے دوا لے کر سو گئی۔ نیچے فنکشن چل رہا تھا اور وہ جلدی سے فریش ہو کر کپڑے پہن کر نیچے آنے ہی والی تھی کہ لائٹ چلی گئی۔ اندھیرے سے تو ویسے ہی اسے وحشت ہوتی تھی، اسی لیے وہ اپنے کپڑے لے کر جیسے ہی باتھ روم سے باہر آئی تو ٹیبل سے ٹکرا گئی۔ ہڑبڑی میں اس نے اپنے کپڑے پہننا شروع کیے ہی تھے کہ یہ سب کچھ ہو چکا تھا۔ گھبراہٹ کے مارے کبھی اپنا ہاتھ سینے پر رکھتی، خود کو چھپانے کی پوری کوشش کر رہی تھی، جبکہ زارون تو ایک پل کو اسے دیکھتا ہی رہ چکا تھا۔ اس کی نظریں تو اس کے حسین وجود سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ آج تک اس نے کبھی بھی اس قدر دلچسپی نہیں لی تھی، مگر آج شاید یہ اس کی مردانہ فطرت تھی کہ وہ پلکیں جھپکنا ہی بھول چکا تھا اور وہ فوراً سے پردے کی آڑ میں چھپ گئی۔ آپ یہاں میرے کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ رونے لگی۔ دیکھیں یہ غلط فہمی ہوئی ہے، وہ ابھی تک مڑا ہوا تھا۔ اس نے پلٹ کر سامنے اسے نہیں دیکھا، حالانکہ وہ اسے ایک نظر میں بے حجاب دیکھ چکا تھا۔ پھر اگلے ہی لمحے اس نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ میں تو اندھیرے میں بھٹک گیا، غلطی سے آپ کے کمرے میں آ گیا، میں چلا جاتا ہوں۔ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ زارون نے یہ جملہ سنا تو اس کا دماغ بھگ سے اڑا۔ شرم مجھے کیوں آنی چاہیے؟ میں تو بے حجاب نہیں ہوں، باتھ ٹاول تو آپ نے پہنا ہوا ہے، اور جب اندر واش روم بنا ہوا ہے تو اس حالت میں باہر آنے کی کیا تک بنتی ہے؟ وہ اسے کھری کھری سنانے لگا۔ یہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں؟ یہ میرا کمرہ ہے، میں جیسے چاہوں یہاں رہوں۔ ابیحہ رونے لگی۔ ہاں ہاں، جیسے چاہے یہاں رہیں، چاہے بے حجاب اور بے لباس گھومیں، لیکن خدا کا واسطہ کہ دروازے کو لاک ضرور کر لیا کریں۔ اس نے طنز کیا تو ابیحہ کا دل چاہا کہ وہ پاس پڑا گلدان اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے تاکہ اس کا سر ہی پھٹ جائے۔ وہ ابھی تک پردے کی آڑ میں تھی۔ میں چلا جاتا ہوں، رونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تمہارے ساتھ کوئی غلط کام تو نہیں کیا، وہ غصے میں کہتا ہوا فوراً سے دروازہ کھول کر باہر جانے لگا تو اچانک سے پھپھو جان اندر آ گئی۔ شاید وہ ابیحہ کو ہی بلانے آئی تھی کہ مہمان آ چکے ہیں، وہ ابھی تک تیار ہو کر نہیں آئی، کہاں رہ گئی وہ ابیحہ؟ اندر آتے ہی جیسے ہی ان کی نظر زارون پر پڑی تو وہ حیران رہ گئیں، اور پیچھے انہوں نے جب پردے کی آڑ میں کھڑی ابیحہ کو دیکھا تو ان کے آسان خطا ہو گئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے ابیحہ؟ یہ سنتے ہی بھاگ کر واش روم میں ابیحہ گھس گئی۔ کچھ نہیں پھپھو جان، میں تو غلطی سے لائٹ چلی گئی تو یہاں چلا آیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہے ہیں۔ اس نے فوراً سے اپنی صفائی دینی شروع کی۔ تم باہر جاؤ۔ پھپھو جان کا لہجہ ایک دم بدل گیا تو زارون نے دروازہ کھول کر باہر کی جانب قدم رکھ دیے۔ اف، یہ سین بھی آج ہی ہونا تھا۔ اس نے اچانک سے جھرجھری لی اور وہی مہمانوں میں جا کر بیٹھ گیا۔ بار بار اس کے ذہن میں وہی سین آ رہا تھا۔ جب جیسے ہی وہ لائٹ جلا کر مڑا تو اس کے سامنے ابیحہ کا دودھیا بدن جو آدھا باتھ ٹاول میں چھپا ہوا تھا دکھ گیا تھا۔ پھپھو میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوں گی؟ میں انہیں بتا دوں گا کہ یہ سب ایک غلط فہمی تھی اور کچھ بھی نہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ پھپھو ایک فیصلہ کر چکی ہیں اور اس فیصلے کو جھٹلا نہیں سکتا۔ سمان اور شبینہ ایک ساتھ بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ آج ان کا نکاح بھی ہو جانا تھا۔ رخصتی اگلے دن مقرر کی گئی تھی۔ نکاح خواں آ گئے تو دونوں کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے بٹھایا گیا۔ نکاح نامہ شبینہ کے ہاتھ میں دیا گیا۔ یہ ابیحہ اور رخسانہ کہاں رہ گئیں؟ زارون کی والدہ نے کہا، اور جیسے ہی نظر اٹھا کر دیکھا تو رخسانہ پھپھو چہرے پر بے تحاشا سنجیدگی لیے وہاں آ کر کھڑی ہوئی۔ یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ ان کی بات پر تمام لوگوں نے مڑ کر ان کی طرف دیکھا۔ کیا ہو گیا ہے رخسانہ؟
कैसी बातें कर रही हो? कुलसुम बेगम ने एकदम से अपने दिल पर हाथ रखा और उनकी तरफ देखा। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, ये निकाह नहीं हो सकता। उनका लहजा अटल था, उनकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा था। शबीना ने रोते हुए अपने भाई जारून को एक तरफ देखा, गोया कह रहे हूँ कि भाई ये क्या मामला है, क्यों नहीं हो सकता ये निकाह? सारी तैयारी हो गई है और अब तुम इनकार कर रही हो? इनकार की कोई वजह भी तो हो। कुलसुम बेगम ने अपने आंसू छुपाते हुए दहलते दिल के साथ उनसे पूछा। अबिया के साथ जो कुछ हुआ वो जारून अली अच्छी तरह से जानता है। जारून की माँ ने फौरन जारून की तरफ देखा, जो एक जानिब अपनी मुट्ठियां बंद किए खड़ा था। इस पूरी महफिल में पहले तो उन्हें कहीं भी अबिया कहीं नजर नहीं आई, और जब आई भी तो आंखों के नीचे स्याह हल्के पड़े हुए थे, जैसे किसी गहरे सदमे से दो चार हो। वो बार बार यही पूछ रही थी कि आखिर माजरा क्या है। जारून के वालिद भी अपनी बहन की तरफ देख रहे थे। एक सांस खारिज करके वो सिर्फ इतना बोले कि मेरी बहन इज्जत के मामले में है, अगर कुछ ऐसा था तो तुम पहले ही बताती। अचानक से अपने भाई के दिल को क्यों 100 टुकड़े करना चाहती हूँ? मगर रुखसाना बेगम कहने लगी, भाई साहब मैं सबके सामने कुछ नहीं बता सकती, बेहतर है कि आप जारून ही से पूछ लीजिए कि इसने कल क्या हरकत की है। अब इसकी जिम्मेदारी बनती है कि जारून इसे अपने निकाह में कबूल करे। मैं यहाँ खुलकर कुछ नहीं बताऊंगी, कुलसुम तुम्हें जारून सब कुछ बता देगा। ये बात सुनते ही कुलसुम बेगम ने शशतर निगाहों से जारून की तरफ देखा। वो रुखसाना फुप्पो से इस बात की तवक्को बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। वो तो इस बात को भूल भी गया था, नहीं जानता था कि आज यूं सबके सामने ये बात खुल जाएगी। मैं जिसमें उसका कोई कसूर भी नहीं था, मेरी बेटी को जब तक जारून अपने निकाह में नहीं लेगा, मैं सम्मान और शबीना का भी निकाह नहीं होने दूंगी। रुखसाना फुप्पो के फैसले ने जहाँ जारून को पत्थर का किया, वहीं शबीना अपनी जगह से उठी और रोते रोते अपने भाई के गले लग गई। भाई ये क्या हो रहा है? फुप्पो क्या कह रही हैं? जारून कहने लगा, फुप्पो ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं अबिहा से शादी कैसे कर सकता हूँ? जो कुछ हुआ था वो गलत फहमी थी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। प्लीज़ ये सब कुछ समझिए, रिश्ते यूं ज़बरदस्ती नहीं बनाए जाते। हर कोई रुखसाना और जारून के चेहरे को देख रहा था। जब जारून के वालिद कहने लगे कि मुझे हकीकत सुननी है, बताओ आखिर क्या हुआ है। जुनाबत यहाँ तक पहुँच गई। रुखसाना ने भी अपनी तरफ से पल्लू झाड़ कर जारून की तरफ देखा था, जो गहरी सांस खारिज करके इंतहाई मुश्ताइल अंदाज में अपने बाप को देखकर वो सब कुछ बताने लगा जो कुछ गुज़िश्ता रोज़ हुआ था। अबिहा तो वहाँ मौजूद नहीं थी। जारून ने सब कुछ बताने के बाद पप्पो से कहा कि मैं आपकी बेटी से शादी नहीं करने वाला। अगर आपको अपनी बेटी की शादी करवानी है तो ख़ानदान के और भी लड़के मौजूद हैं, उनसे करवा दें। मैं इस वट्टे सट्टे के हक़ में नहीं हूँ। अबिहा मुझसे उम्र में बहुत छोटी है, हम दोनों का कोई मेल नहीं। रुखसाना बेगम ने वाज़े अल्फाज में कहा कि अच्छा ठीक है, फिर भाई साहब मजबूरन मुझे फिर या बाजार आपस लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी बेटी की इज्जत का सवाल है। ये सुनकर शबीना के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। उस वक्त बंद कमरे में हो रही थी और बाहर बैठे मेहमान चहमगुइयाँ कर रहे थे कि शबीना कहने लगी, उनकी बात मान लेना, मेरी शादी टूट जाएगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। एकदम से जैसे जारून होश में आया था। ये क्या कह रही है? मैंने कोई गुनाह नहीं किया, आप मुझे किस बात की सज़ा दे रही हैं? वो चिल्लाने लगा, आवाज़ नीची रखो, मेरी माँ से ऊंची आवाज़ में बात न करो। सम्मान एकदम से गुस्से में आ गया और अपनी माँ के पास जाकर खड़ा हो गया। जब तक मेरी माँ की ख्वाहिश पूरी नहीं की जाएगी मैं भी ये निकाह नहीं करूँगा। शबीना ने फटी फटी निगाहों से अपने होने वाले शौहर की तरफ देखा, फिर मुड़कर अपने भाई के सामने हाथ जोड़ दिए। जो ये कहते हैं वो कर ले, वरना मैं मर जाऊंगी। जारून ने तड़प कर अपनी बहन की तरफ देखा। वो ज़ारो कतार रो रही थी। एकदम से सारी खुशियाँ जैसे मातम में बदल गईं। उसने अफसोस से रुखसाना फुप्पो की तरफ देखा, जिन्होंने एक हादसे को एक ऐसा रंग दे दिया कि वो कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था। यकीनन चालाकी से दोनों माँ बेटी ने मुझे फांसने की कोशिश की। उसके दिल में अजीब व गरीब ख्यालात आ रहे थे। लड़कियां उससे शादी की ख्वाहिश रखती थी, ये बात वो अच्छी तरह से जानता था। वो एक खूबसूरत पर्सनालिटी का मालिक था। अगर उन दोनों माँ बेटी के दिल में ये बात आई है तो कुछ गलत भी नहीं। अक्सर ही लड़कियां उससे दोस्ती करने के लिए बेताब रहती थी, पर अभी हम मुझसे छोटी है, हमारा कोई जोड़ नहीं है, और ऐब ऐसा क्यों कह रही है? वो बेबस और मजबूर दिखाई देने लगा। जो मैंने कहा है वही मेरा अटल फैसला है। अगर तुम अबीहा से निकाह करोगे तो ही मैं इन दोनों का निकाह होने दूंगी।
ورنہ ہماری طرف سے شادی بھلے توڑ دی جائے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رخسانہ بیگم نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر ایک انتہائی سخت فیصلہ سنایا، لیکن یہ فیصلہ ان کی بیٹی کی زندگی سے متعلق تھا جسے زارون نے بے حجاب اس کے اپنے کمرے میں دیکھ لیا تھا۔ وہ ایک ماں کیسے برداشت کر سکتی تھی اس کی بیٹی کو کوئی حجاب دیکھ لے اور وہ اسے جانے دے؟ بھیا بھیا کچھ تو کہیں، آپ کیوں چپ ہو گئے ہیں؟ زارون تو جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں کے مترادف کھڑا ہونا چپ چاپ دیکھتا رہا۔ میں یہ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آخرکار اپنی لاڈلی چہیتی بہن شبینہ کے کہنے پر اس نے اس نکاح کی حامی بھر لی تھی۔ یہ کہتے ہوئے وہ رکا نہیں اور تیز تیز قدم اٹھاتا گھر سے باہر نکل گیا۔ رخسانہ تم نے میرے بیٹے کو مشکل میں ڈال دیا۔ کلثوم بیگم بھی جانے لگی تو شبینہ نے ہاتھ بڑھا کر انہیں روک لیا۔ اور اس نکاح میں ان دونوں کا کر دیا جائے، میں تیار ہوں، لیکن یاد رہے کہ میری شرط سب کو یاد رکھنی چاہیے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے برابر میں بیٹھتے ہوئے محبت سے کہا۔ شبینہ اور سمان کا نکاح ہو گیا، لیکن زارون علی کی زندگی کا کل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بالکل بدلنے والی ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ رخسانہ نے اچانک وٹے سٹے کا پروگرام کیوں بنا لیا۔ اگر ایسا ہے تو تمہارے رشتے کے وقت ہی بتا دیتی، عین نکاح کے وقت ڈرامہ کھڑا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کلثوم بیگم انتہائی برا موڈ لے کر گھر میں داخل ہوئی تھی۔ انہوں نے شبینہ سے کہا کہ زارون انہیں کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بھیا کہاں ہے؟ بہت زیادہ اداس ہوں، میرے لیے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا، مجھے ان کے پاس جانا چاہیے۔ اس نے آگے بڑھ کر کہا تو وہ اسے اپنے کمرے سے نکلتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ غمگین لگ رہا تھا۔ نکاح ہو گیا نا تمہارا؟ اس نے فوراً سے شبینہ سے پوچھا۔ لیکن بھائی آپ نے، اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ تمہارے بھائی نے اپنے آپ کو تمہارے لیے قربان کر دیا۔ مجھے رخسانہ پھپھو سے یہ امید بالکل بھی نہیں تھی۔ لیکن ہوا کیا تھا زارون؟ تم کچھ تو بتاؤ، کلثوم بیگم نے اس سے پوچھا۔ تو وہ انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ جو کچھ ہوا میں انہیں ایسے لفظوں میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اور جو کچھ بتاؤں گا اس پر آپ یقین نہیں کریں گے، اسی لیے یہ بات رہنے دیجیے کہ ایسا کیا ہوا، کیوں ہوا۔ بس آپ یہ دعا کریں کہ کل تک میرا دل نہ بدل جائے، ورنہ بہت سی زندگیاں برباد ہو جائیں گی۔ زہر آلود لہجے میں کہتے ہوئے اس نے شبینہ کی طرف نظر کی اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ بے مقصد سڑک پر گاڑی دوڑانے کے بعد بھی اس کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ بار بار اس کے سامنے ابھی آ رہی تھی۔ دل میں یہی سوچ رہا تھا کہ ابھی وہ شاطر لڑکی اس کی گاڑی کے سامنے آئے اور اسے اپنی گاڑی کے نیچے کچل کر رکھ دے۔ غصے کے مارے وہ گاڑی اور سپیڈ کر رہا تھا۔ گاڑی جہاں سے گزر رہی تھی لوگ لا حول ولا قوت پڑھ رہے تھے کہ بے مقصد گاڑی دوڑانے کے باوجود اس نے گہرے سانس خارج کی۔ رات کے اس وقت 12 بج رہے تھے اور مسلسل فون پر کالز آ رہی تھی۔ جب اس نے کچھ سوچا اور پھر اپنی گاڑی رخسانہ پھپھو کے گھر کی طرف دوڑا دی۔ گاڑی کو باہر کچھ فاصلے پر ہی روک چکا تھا۔ ایک نظر اس گھر کو دیکھا۔ اس کا تو یہاں پر بچپن کھیلتے ہوئے گزرا تھا۔ جی تو اس کا یہی چاہا کہ اپنے پینٹ کی جیب میں موجود پسٹل نکالے اور جا کر اس ابیحہ کے دماغ میں 6 کی 6 گولیاں اتار دے۔ اس کا ہاتھ سیدھا پسٹل کی طرف گیا بھی تھا، لیکن ذہن میں اپنی لاڈلی بہن کا نقش بن گیا۔ شبینہ سے وہ بے تحاشا محبت کرتا تھا، اپنی بہن کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور اگر اس کی شادی سمان سے کروا رہا تھا تو صرف اس لیے کیونکہ وہ اس کے لیے پاگل ہوئے جا رہی تھی۔ اپنی بہن کی خوشیوں کی خاطر اس نے پسٹل کو واپس پینٹ میں رکھا تھا۔ ابیحہ خانزادہ بہت اچھی چال چلی ہے تم ماں بیٹی نے، مگر یاد رکھنا تمہاری موت میرے ہی ہاتھوں لکھی ہے۔ وہ ہڑبڑا رہا تھا۔ ساری رات باہر رہنے کے بعد گھر پہنچا تھا۔ اگلی صبح دیر تک وہ سویا رہا۔ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئے؟ اگلے دن شام کے 5 بجے وہ کمرے میں آئی تو وہ ابھی تک صبح والے کالے شلوار قمیص میں ملبوس تھا۔ مجھے تیار ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ میری یہی تیاری کافی ہے، اس نے طنز سے کہا۔ جب آپ کو جانا ہو تو بتا دیجیے گا، میں چلا جاؤں گا۔ یہ کہتے ہی وہ اپنے پلنگ پر لیٹ گیا۔ یقین نہیں آ رہا کہ آج تمہارا نکاح ہے، اس کی والدہ نے کہا۔ تو وہ پھیکی ہنسی ہنسا۔ یقین تو مجھے بھی نہیں آ رہا، سب کچھ خواب سا لگ رہا ہے، ایک بھیانک خواب۔ اس نے اپنے جملے میں اضافہ کیا تو کلثوم بیگم کا دل چاہا کہ وہ اپنے بیٹے کے گلے سے لگ کر اس کا سارا غم اپنے دل پر لے لے۔ جو زبردستی اس کے ساتھ اس کی پھپھو کر رہی تھی وہ کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں تھا۔ شبینہ دلہن بن کر آ چکی تھی، وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ دلہن کا روپ اس پر
ٹوٹ کر آیا تھا۔ زارون آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوما۔ جہاں رہو خوش رہو۔ بس اسے مختصر سی دعا دی، بھیا آپ تیار نہیں ہوں گے؟ شیروانی نہیں پہنیں گے؟ اس نے ایک آس ایک امید سے کہا، نہیں میں اسی میں ٹھیک ہوں۔ اس نے اپنے قدم کے آگے کی طرف بڑھا دیے تھے۔ ہال میں داخل ہوتے ہی تمام لوگوں کی نظر زارون علی کی طرف اٹھی۔ وہ دلکش شخصیت کا مالک تھا کہ سادے سے کالے شلوار قمیص میں بھی اس کی شخصیت سمان سے بہت زیادہ بہتر لگ رہی تھی اور جچ بھی رہی تھی۔ ابیہ کو اس کے برابر میں لا کر بٹھا دیا گیا اور نکاح شروع ہوا۔ اس نے انتہائی بے دلی کے ساتھ قبول ہے کہہ کر اسے اپنی زندگی میں قبول کیا۔ شبینہ اور سمان کی رخصتی کا شور کچھ ہی دیر میں مچ اٹھا تو رخسانہ پھپھو اس کے پاس آئیں اور ابیہ کو گلے مل کر رونے لگی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے کلثوم؟ آج تو ان دونوں کا صرف نکاح تھا نا؟ انہوں نے رخسانہ کی طرف دیکھ کر کہا، میں اس کی رخصتی بھی اپنے ہی لیے کرانے کو تیار ہوں۔ رخسانہ بیگم کی بات سنتے ہی جہاں کلثوم بیگم حیران رہ گئی وہیں زارون بھی اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔ پھپھو اب آپ یہ زیادتی کر رہی ہیں، میں یہ نکاح کے لیے تیار ہو گیا ہوں۔ یہی بہت بڑی بات ہے، ورنہ میں لڑکا ہوں، اگر میں چاہوں تو آپ کی بیٹی کی بدنامی ہر جگہ کر سکتا ہوں، لیکن افسوس کہ اب یہ میری بیوی بن چکی ہے تو آپ نے ہر طرف سے مجھے گھیرے میں لے لیا ہے، پر آپ کی رخصتی والی بات مجھے ہرگز بھی قبول نہیں ہے۔ اس نے آہستہ مگر تیزی سے اپنی پھپھو سے کہا تو وہ ہنسنے لگی، دیکھو تمہاری بہن کی خوشیاں تمہارے فیصلے پر منحصر ہیں، اس لیے سوچ سمجھ کر فیصلہ لینا۔ یہ رخصتی بھی آج ابھی اور اسی وقت ہوگی۔ سمان اور شبینہ کے ساتھ ہی زارون دل محسوس کر رہ گیا تھا۔ شبینہ رخصتی کے سوچ کر رو رہی تھی جبکہ زارون پر یہ کسی مصیبت آن پڑی تھی۔ اس نے اپنی بہن کی طرف دیکھتے ہوئے رخسانہ پھپھو کے اس فیصلے پر بھی سر جھکا دیا تھا۔ ہاں البتہ اس کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں تھا، بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ پوری دنیا کو آگ لگا دے۔ وہ حجرہ عروسی میں بیٹھی اپنے شوہر کے زارون علی کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ یہ بات اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اس کی ماں نے یہ شادی زبردستی اس پر تھوپی ہے، اس کا خیال رد عمل ہوگا، یہ سوچ سوچ کر وہ تھک چکی تھی، ٹھنڈے پسینے سے آنے لگے تھے۔ اسے شروع ہی سے زارون بالکل بھی پسند نہیں تھا کیونکہ وہ شروع ہی سے انتہائی سخت مزاج اور غصیل قسم کا لڑکا تھا۔ ہر وقت غصہ اس کی ناک پر بیٹھا رہتا تھا اور وہ کسی کو اپنے سامنے کچھ بھی نہیں سمجھتا تھا۔ پھر دونوں کی عمر میں بھی اچھا خاصا فرق تھا۔ بار بار وہ لمحہ جب اس کے سامنے بے لباس تھی سوچ سوچ کر اس کے دل پر چھریاں چل رہی تھی۔ اور پھر یہ شادی، وہ گھبرا کر رہ گئی۔ ابھی تو اس نے پڑھنا تھا، ڈاکٹر بننا تھا، کیا کچھ نہیں سوچ رکھا تھا، مگر ماں کے فیصلے اور زارون کے اچانک کمرے میں آنے پر سب کچھ تہس نہس ہو چکا تھا۔ نہ جانے وہ کمرے میں آ کر کیا کرتا۔ رخسانہ بیگم نے تو اسے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ دیکھو بچی نہیں رہی ہے، اب تم شوہر کمرے میں آ کر اگر حق وصول کرنا چاہے تو چپ چاپ دے دینا، کوئی فالتو کی ڈرامے بازیاں نہیں کرنا۔ وہ ساتھ ساتھ دلہن بنا رہی تھی اور ساتھ ساتھ سمجھا بھی رہی تھی کہ شوہر کو جتنا مٹھی میں رکھو گے اتنا ہی اچھا ہے۔ جانتی تو ہو کہ زارون ہمارا خاندان کا سب سے امیر کبیر لڑکا ہے، مجھے اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ ہے کہ اس نوجوان کو بالکل اپنی مٹھی میں رکھے گی۔ اس نے فوراً سے رومال اٹھا کر اپنے چہرے پر پسینہ صاف کیا، لیکن دل کیا کہ جو بار بار زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسی دوران کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ دن دناتا وہ اندر آیا۔ اسے دیکھ نفرت سے منہ پھیر لیا، اپنی شکل یہاں سے گم کرو، تمہیں دیکھ کر مجھے وہ سارا منظر یاد آنے لگتا ہے اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کر دوں۔ بہت ہی کوئی بے شرم لڑکی ہو تم، جو فخر سے اس بیڈ پر بیٹھی میرا ہی انتظار کر رہی ہو۔ تمہیں تو شرم سے اسی وقت ڈوب مر جانا چاہیے تھا کہ تم ایک ایسی حالت میں میرے سامنے آئی تھی۔ ابیہ نے سہم کر اس کی یہ بات سنی تھی۔ یہ ایک نئی حویلی دلہن کی طرح استقبال تھا، ایک ایسا استقبال تھا۔ وہ رونے لگی مگر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ مگرمچھ کے آنسو میرے سامنے نہ بہانا، میں تمہارے کسی آنسوؤں کے دھوکے میں نہیں آنے والا۔ تمہاری ماں نے میرے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ ناقابل یقین اور برداشت بھی ہے۔ صرف شبینہ کی وجہ سے میں نے یہ سب کچھ سہا۔ مجھے تمہیں اپنی بیوی نہ پہلے مانتا تھا، نہ اب مانتا ہوں اور نہ کبھی مانوں گا۔ یہ بات تم کان کھول کر سن لو۔
اس نے ایک جھٹکے سے آگے بڑھ کر اس کا گھونگھٹ اتار کر دور پھینک دیا اور اسے بیڈ پر نیچے اتار کر صوفے پر دھکا دے دیا۔ یہ میری جگہ ہے اور تم مجھے یہاں نظر نہ آؤ۔ مجھے مہمانوں کا خیال ہے، ورنہ میں ابھی اسی وقت تمہیں کمرے سے ہی نکال دوں، کیونکہ اس وقت تمہاری شکل دیکھنا بھی میرے لیے بہت بڑی آزمائش۔ زہر آلود لہجے میں کہتے ہوئے وہ اس کے قریب آیا اور اس کا جبڑا اپنے ہاتھوں میں لے کر نفرت سے اس کے اندر اتارنے لگا۔ تو ابیحا کی سسکی ابھری، خدا کا واسطہ چھوڑ دے مجھے، میرا کیا قصور ہے؟ اگر آپ نے مجھے بے حجاب دیکھ لیا تھا تو میں نے تو آپ سے نہیں کہا تھا کہ مجھ سے شادی کرے، آپ انکار کر دیتے۔ انکار؟ واہ، انکار کی بھی خوب کہی تم نے۔ کیوں انکار نہیں کیا تھا میں نے؟ مجھے تو تمہاری ماں نے ایک مجبوری میں باندھ دیا، میری خوشیوں اور بہن کی خوشیوں کو ایک دوسرے سے مشروط کیا۔ میں تو بے بس تھا، لیکن تم تو مجبور نہیں تھی نا، یہ تمہاری بھی پلاننگ تھی، جان بوجھ کر تم نے ایسا کیا۔ اچھی طرح سمجھتا ہوں تم جیسی لڑکیوں کو، یہ ساری پلاننگ، جہاں خوبصورت لڑکا، پڑھا لکھا اور ویل اسٹیبلش لڑکا دیکھا، اپنے آپ کو لٹوں کی طرح ان کے آگے ڈال دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، ابھی ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے دور ہوئی۔ خبردار، اب آپ مزید میری ذات کی توہین نہیں کر سکتے۔ اگر میری ماں نے یہ فیصلہ لیا ہے تو اس میں بھی مجبور ہی تھی۔ انہوں نے مجھے بھی قسم دے رکھی ہے اور میں قسم نہیں توڑ سکتی۔ اگر مجھے اختیار ہوتا تو با اختیار ہوتی تو میں کبھی بھی آپ سے نکاح نہ کرتی۔ ارے آپ جیسے شخص سے نکاح کر ہی کون سکتا ہے جو دنیا کے سامنے ویل اسٹیبلش بزنس مین بن کر گھومے پھرے اور انہیں اتنی تمیز نہ ہو کہ جب کسی کے گھر جائیں تو دروازے پر نوک کر کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر تو اس کے اندر تک آگ بھڑک اٹھی تھی۔ روتے ہوئے اس نے اسے آئینہ دکھا دیا تو وہ ایک لمحے کے لیے ششدر رہ گیا۔ اب تم چاہے کتنا ہی مجھے یقین کیوں نہ دلا دو، لیکن میں تمہاری بات پر ہرگز بھی یقین نہیں کروں گا، کیونکہ تم مجھ پر مسلط کی گئی ہو، اور مسلط کی گئی عورت ایک مرد کو کبھی بھی پسند نہیں آتی، اسے ہمیشہ اپنے پاؤں کی جوتی بنا کر رکھتا ہے۔ تمہاری حیثیت بھی میرے سامنے ایک پاؤں کی جوتی سے زیادہ اور کچھ نہیں، آئی سمجھ؟ میں اس نے انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دی اور اسے ایک طرف دھکا دے کر تیز تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا اور وہ چھت پر چلا گیا اور سگریٹ پر سگریٹ پھونکنے لگا تھا۔ دوسری طرف ابیحا زمین پر بیٹھی سسکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ اس کی ماں نے اس کے ساتھ جو کچھ کیا تھا اس کا بدلہ اسے سہنا پڑ رہا تھا۔ اس نے جب اپنی ماں کے سامنے احتجاج کیا تو انہوں نے کہا کہ مرد خوبصورت عورت کو دیکھ کر پھسل ہی جاتا ہے، تم بھی اس کے پھسلنے کا انتظار کرنا، کیونکہ جو کچھ ہوا ہے وہ میرے لیے ناقابل یقین ہے۔ وہ تمہیں بے حجاب دیکھ چکا ہے تو اب اس پر الزام ہے کہ وہ تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرے، اور وہ دن کس کی زندگی کا بھیانک ترین دن تھا جس نے اسے شادی کا خوفناک ترین دن دکھایا۔ رو رو کر ابیحا کا برا حال تھا۔ صبح نہا دھو کر وہ سادہ سا سوٹ پہن کر بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں گہری سرخ ہو رہی تھی جب زارون نے اسے زہر آلود نظروں سے دیکھتے ہوئے تنبیہ کی، اور ہاں، خبردار جو رات والی بات کسی کے آگے کہیں یا اپنے گھر والوں کا سارا معاملہ بتا کر میری بہن کو بلیک میل کرنے کی کوشش بھی کی، یہ ڈرامے بازیاں برداشت نہیں کروں گا۔ زارون نے اسے پھر سے ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ابیحا نے سرخ آنکھوں کے ساتھ گھٹنوں میں منہ چھپا لیا تھا۔ بیٹا، تم اسے پھپھو کے گھر لے جاؤ، یہ بھی ماں کے گھر جائے گی تو شبینہ کو وہاں سے تم لے آنا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اپنی بہو ابیحا کو گلے سے لگایا، اور جو کچھ ہو چکا تھا وہ اس حقیقت کو قبول کر چکی تھی۔ مجھے آفس میں کام ہے، آفس جانا ہے، زبردستی کی شادی کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اس نے طنزیہ انداز میں اپنایا تھا۔ ابیحا کو کسی طرح سکون نہیں لینے دینا چاہتا تھا۔ جب وہ خود اتنا بے سکون تھا تو گھر سے اسے سکون سے کیسے رہنے دیتا؟ یہ سنتے ہی کلثوم بیگم حیران ہوئی۔ زارون، کیا ہو گیا ہے؟ کل ہی تمہاری شادی ہوئی ہے اور آج تم آفس جاؤ گے؟ تم کہیں نہیں جا رہے، تم اسے لے کر اس کے مائکے جاؤ اور وہاں سے شبینہ کو لے کر آؤ، رات کو یہ دونوں اپنے اپنے گھر چلی جائیں گی، سمجھ گئے تم؟ کلثوم بیگم نے اس سے کہا تو وہ بیزار ہوا۔ کیا اس گھر میں میری بھی کوئی حیثیت ہے یا نہیں؟ اس نے دبی دبی آواز میں اپنی ماں کے سامنے احتجاج کیا۔ وہی کہتا اور کرتا چلا آؤں گا،
جو آپ لوگ چاہیں گے۔ اس نے شدید طیش میں آتے ناشتے کی پلیٹ بھرے گی۔ تمہیں خدا کا واسطہ سسرال جا کر کچھ بھی ایسا نہ کرنا کہ شبینہ کے رشتے پر اثر پڑے۔ زارون نے پلٹ کر انہیں اس نظر سے دیکھا کہ وہ سر جھکا گئی۔ مانتا ہوں میں کہ یہ رشتہ زبردستی قبول کیا ہے، لیکن میں بیٹا ہوں آپ کا۔ آپ کو میرے دل کا بھی تو خیال رکھنا چاہیے نا۔ اس نے صدا سے کہا کہ جہاں کلثوم بیگم اداس ہوئی وہیں ابیہا کو بھی اپنا آپ مجرم نظر آنے لگا۔ تیار ہو جاؤ، میں باہر کھڑا ہوں، 5 منٹ سے زیادہ وقت نہیں دوں گا۔ اس نے انگلی اٹھا کر روتی بلکتی ابیہا سے کہا تو وہ اپنا ناشتہ چھوڑ کر فوراً سے اس کی طرف لگ گئی۔ کلثوم بیگم نے ان دونوں کو دیکھ کر افسوس کرنے لگی کہ رخسانہ کی ضد نے 2 زندگیوں کو خراب کر دیا تھا۔ یہاں آگے بیٹھنے کی ضرورت نہیں، پیچھے جا کر بیٹھو۔ وہ جیسے ہی گاڑی کی فرنٹ سیٹ کھول کر بیٹھنے لگی تو زارون نے نخوت سے سر جھٹک کر ایک لمحے کے لیے اسے اپنا آپ بہت زیادہ بے حیثیت سا محسوس کیا۔ وہ چپ چاپ پیچھے جا کر بیٹھ گئی۔ گھر پہنچتی وہ رخسانہ کے گلے لگ کر رونے لگی۔ کیا ہو گیا، تم رو کیوں رہی ہو؟ زارون نے ضرور کچھ کیا ہوگا، سمان کے سامنے انہوں نے کہا تو ابیہا نے فوراً سے اپنے آنسو صاف کیے۔ نہیں، وہ تو بہت اچھے ہیں، انہوں نے مجھے بالکل بھی نہیں ڈانٹا، نہ مجھ سے رخ پھیرا۔ اس نے اندر ہی اندر اپنے غم کو اتارا اور اپنی ماں کو سب اچھا ہی کی رپورٹ دینے لگی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، مجھے تو لگا تھا کہ بھائی تم پر بہت غصہ کریں گے۔ شبینہ نے صاف کوئی کا مظاہرہ کیا تو رخسانہ بیگم نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ اگر وہ میری بیٹی سے سختی کرتا تو پھر شاید تم بھی یہاں اتنی ہنسی خوشی سے بات نہ کر رہی ہوتی۔ انہوں نے انگلی اٹھا کر اس سے کہا تو ایک لمحے کے لیے شبینہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے اپنے آپ پر قابو پا لیا۔ ایسا تھوڑی ہوتا ہے پھپھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ ناشتے پر جھک گئی۔ زارون نے کمرے میں داخل ہوتے ہی ان تمام لوگوں کی گفتگو سنی۔ اس نے اندر آ کر سلام کیا اور شبینہ سے مخاطب ہوا۔ امی تمہارا انتظار کر رہی ہیں، میں باہر گاڑی میں بیٹھا ہوا ہوں، تمہارا ویٹ کر رہا ہوں، جلدی سے آ جاؤ۔ اس نے بے رخی کا مظاہرہ کیا، صرف شبینہ کو مخاطب کرتے ہوئے باہر آنے کا کہہ کر واپس چلا گیا۔ یہ اسے کیا ہو گیا ہے؟ یہاں بیٹھ کر ناشتہ تو کر ہی سکتا تھا، رخسانہ بیگم نے سامان کی طرف دیکھ کر کہا تو ابیہا نے فوراً سے زارون کی سائڈ لی۔ امی انہیں ضروری کام تھا، انہوں نے مجھ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ امی سے کہہ دینا برا نہ منائے۔ سوری بھی کر رہے تھے، ابیہا نے بہانہ بنایا، اور یہ بہانہ زارون نے کمرے سے باہر نکلتے وقت ایک بار پھر سے سنا۔ یہ کس قسم کی لڑکی ہے، غلط بیانی سے کام لے کر میرا مقام ان کے سامنے مزید اونچا کر رہی ہے۔ میں اتنا بلند حوصلہ نہیں ہوں ابیہا، میں تمہیں تمہارا مقام پھر بھی نہیں دے سکتا۔ اس نے زہر آلود مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائی اور باہر نکل گیا۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ سمان اور شبینہ تو باہر گھومنے نکل چکے تھے۔ اگلے دن ان کا ولیمہ تھا، جبکہ ابیہا ابھی تک اپنے گھر پر زارون علی کا انتظار کرنے لگی۔ پھر تنگ آ کر اس نے اس نمبر پر کال ملائی۔ آپ کب آئیں گے؟ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ دیکھو یہ چونچلے نا مجھ سے نہیں ہوتے، میں تو بہت اکڑ اور انا ہے، تم میں تو بہت اکڑ اور انا ہے، تو ٹیکسی یا رکشے سے آ جاؤ، میں تمہیں صبح چھوڑ کر گیا تھا نا۔ آپ کیا یہ شادی کے بعد یہی ڈرامے چلتے رہیں گے کہ چھوڑ دو لے لو؟ مجھ سے یہ ڈرامے نہیں ہوتے۔ ویسے بھی یہ شادی تمہاری اپنی ماں کی خواہش پر ہوئی ہے، نہ تو انہیں ہی کہو نا کہ تمہیں یہاں گھر میں چھوڑ دیں۔ ویسے بھی تم آؤ یا نہ آؤ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ زارون نے بغیر کسی لحاظ کے ابیہا کو جھڑک کر رکھ دیا۔ وہ بے تحاشا رونے لگی۔ کمرہ بند تھا، اگر اس کے بھائی اور امی کو پتہ چل جاتا تو ایک کوہرام مچ جاتا۔ کہاں جا رہی؟ تیار ہو کر اپنے آپ کو سنبھالتے اپنی سوجی آنکھوں کو میک اپ سے چھپا کر باہر جانے لگی تو اس کی والدہ نے پوچھا۔ زارون کھڑے ہیں، میں وہیں جا رہی ہوں، مجھے لینے آئے ہیں۔ اس نے جھوٹ بولا۔ اسے اندر بلاؤ نا، اندر کیوں نہیں آ رہا؟ امی وہ بہت تھکے ہوئے ہیں، کہہ رہے تھے پھر کبھی آ جائیں گے۔ اس نے فوراً سے کہتے ہوئے باہر کی طرف قدم بڑھا دیے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ حقیقت انہیں پتہ چل جائے۔ اس نے زارون کے بجائے ایک ٹیکسی بلوائی اور اسی میں بیٹھ کر گھر واپس آ رہی تھی۔ کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ شادی شدہ دلہن اگلے دن ٹیکسی میں واپس اپنے سسرال جا رہی تھی؟ ابیہا کو ڈھیروں رونا آیا۔ اس نے باہر جھانک کر دیکھا تو اگلے ہی لمحے وہ حیران ہوئی۔ زارون باہر سینے پر بازو لپیٹے کھڑا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اب اگر تمہارا رونے کا سیشن پورا ہو گیا ہے تو چلو گاڑی میں، تمہاری ساس کے کہنے کے مطابق آیا ہوں، ورنہ مجھ سے یہ امید کبھی بھی مت رکھنا
کہ میں تمہاری فون کال پر باہر کھڑا ملوں گا۔ اس نے یہاں بھی اپنے طنز میں ڈوبے تیر ابیہ کے دل میں چبھوئے تھے۔ وہ چپ چاپ پیچھے آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے گاڑی آگے بڑھائی ہی تھی کہ تیز بارش شروع ہو گئی۔ کہا بھی تھا کہ اپنی ماں کے پاس ٹھہر جاؤ، لیکن نہیں، تمہیں خود کو اور مجھے بھی مشکل میں ڈالنے کی بہت زیادہ عادت ہو چکی ہے۔ ابیہ نے فوراً سے اپنے آنسو صاف کیے اور باہر کی جانب دیکھنے لگی۔ اسی دوران زارون کا موبائل بجا تو ابیہ نے دیکھا۔ اس کے چہرے پر خود بخود مسکراہٹ بکھر گئی۔ ہاں شیلا، تم کہاں ہو؟ تم نے بتایا ہی نہیں تم کراچی آ گئی ہو۔ ایک لمحے کے لیے ابیہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ جو بھی تھا، زارون علی اب اس کا شوہر تھا، اور اپنے شوہر کے منہ سے کسی اور لڑکی سے بات کرتے ہوئے سننا اور اس کی تعریف کرنا کس قدر دردناک ہوتا ہے، یہ ایک وفا شعار بیوی سے بہتر اور کوئی نہیں جان سکتا۔ کیا تم پچھلی گاڑی میں موجود ہو؟ تم نے بتایا ہی نہیں۔ تیز بارش میں اس نے اچانک سے گاڑی روکی۔ ابیہ وہاں کی پرواہ کیے بغیر گاڑی سے نکل کر باہر دوسری گاڑی کے ساتھ کھڑی لڑکی سے گلے مل کر اس کے بے حد نزدیک ہو کر باتیں کرنے لگا۔ ابیہ وہیں اپنی جگہ پر جمی کھڑی رہ گئی۔ اس نے گاڑی سے نکلنے سے پہلے ابیہ کو بھی اترنے کا کہا تھا۔ وہ تیز بارش میں بھیگتی جا رہی تھی، اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا، لیکن اس کی نظر اپنے شوہر پر تھی جو ایک غیر عورت کی باہوں میں سکون محسوس کرنے لگا۔ وہ دونوں وہاں بارش میں بھیگتے ہوئے باتیں کرتے رہے اور انہیں آس پاس کا ہوش نہ رہا۔ ابیہ کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ جو کچھ اس نے دیکھا تھا وہ اس کے دل کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا جسے وہ برداشت ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ جو کچھ اس نے دیکھا تھا وہ اس کے دل کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا جسے وہ برداشت ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ ابھی اور اسی وقت گاڑی سے اترے اور پیدل ہی گھر چلی جائے، لیکن وہ خود میں یہ سب کچھ کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ چلو آؤ نا شیلا، تمہاری گاڑی خراب ہو گئی ہے نا، میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ اس نے اس کا بازو تھاما اور اسے تقریباً بھگاتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف لایا۔ اس دوران اس نے اپنا کوٹ اتار کر بھی شیلا کو دیا۔ ابیہ کا سانس رک سا گیا تھا۔ وہ یہ تک بھول چکا تھا کہ اس کے ساتھ اس کی بیوی تھی اور اس نے اسے گاڑی سے اتار دیا تھا۔ گاڑی ریورس ہوتے اس نے بیک مرر سے ابیہ کو شدید بارش میں بھیگتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن زن سے اپنی گاڑی بھگا کر لے گیا۔ شیلا اور وہ دونوں سڑکوں پر گاڑی میں گھومتے اپنے پرانے دنوں کو یاد کرنے لگے۔ وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، یہاں تک کہ رات کے 2 بج گئے۔ 2 بجے جب وہ گھر میں داخل ہوا تو اس کی والدہ کڑی نظروں سے اسے دیکھنے لگی، گویا وہ اسی کے انتظار میں تھی۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ تمہیں ذرا برابر بھی اندازہ ہے کہ تم نے اپنی بیوی کو شدید بارش میں اکیلا چھوڑ دیا؟ وہ تو میں ایمرجنسی میں وہاں سے گزر رہی تھی، پاس والی پڑوسن کا حال پوچھنے اسپتال گئی تھی۔ اسے وہاں یوں کھڑے دیکھا تو اسے اپنے ساتھ رکشے میں بٹھا لیا۔ وہ شدت سے رو رہی تھی۔ کیا کیا ہے تم نے اس کے ساتھ؟ تم اسے وہاں چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہو؟ اور اب رات کو بھی اتنی دیر سے گھر آ رہے ہو؟ آخر یہ سب کچھ چل کیا رہا ہے؟ اس کی والدہ نے آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑا تو وہ انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ ابیہ کے لیے آپ مجھ سے لڑ رہی ہیں، اس 2 ٹکے کی لڑکی سے؟ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے اس کے تھپڑ رسید کیا۔ جن حالات میں بھی تمہاری شادی ہوئی ہے وہ تمہاری بیوی ہے، چاہے تم اسے اپنی بیوی مانو یا نہ مانو، لیکن تمہیں شادی کے تقاضے پورے کرنے پڑیں گے۔ تم نے اس کی ذمہ داری سنبھالی ہے تو اسے نبھاؤ بھی، سمجھ آئی تمہیں؟ انہوں نے اسے غصے سے کہا اور کمرے کی طرف چلی آئی۔ وہ دندناتا وہ اپنے کمرے میں گیا اور زوردار انداز میں دروازہ کھول کر اس نے ابیہ کو پکارا۔ اس کی آواز میں بے پناہ شدت تھی، غصے کی شدت، لیکن جیسے ہی اس کی نظر ابیہ پر پڑی وہ پرسکون نیند سو رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر مدھم روشنی میں اس کا حسن دیکھا۔ وہ چاند کی مانند دمک رہی تھی۔ اس کا سوگوار سا حسن ایک لمحے کے لیے اس کے دل پر وار کر گیا، اور وہ اس کی بیوی تھی، جوان تھی، متناسب جسم کی مالک۔ اس کے سامنے لیٹی اسے خود سے بیگانہ کرنے لگی، اس کے پاس بیٹھ کر اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ ایک دم سے وہ اس کے حسن میں جیسے کھو سا گیا۔ اس کی ناک میں موجود نتھ کا ہیرا مدھم روشنی میں چمکا تو ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں ہلچل سی مچی۔ اس پر جھکا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے ہونٹ جیسے جل سے گئے۔ وہ شدید بخار میں تپ رہی تھی۔ اپنی بے خودی پر اور غصہ آیا اور اپنی غلطی پر اسے خود سے نفرت سی محسوس ہونے لگی۔ رخسانہ پھپھو کی چال کا بدلہ اس معصوم سے لے رہا تھا۔ اس نے فوراً سے اسے ہوش دلانے کی کوشش کی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ نیم غنودگی میں ہے۔ تم ٹھیک ہو نا؟
اس نے فوراً سے اس کے ہاتھ مسلے۔ مجھے چھوڑ دیں، مجھے معاف کر دیں، میں بے قصور ہوں۔ میں نے آپ کو اپنے دل میں بسایا ہے، لیکن اس بات کی خبر کسی کو نہیں ہونے دی۔ پھر مجھے یہ سزا کیوں مل رہی ہے؟ مجھے مر جانے دیں، مجھے مر جانے دیں۔ وہ روتے ہوئے ایک ہی بات کہہ رہی تھی۔ پہلی بار زارون علی کو اس 19 سالہ بے بس معصوم اور مجبور سی لڑکی پر ٹوٹ کر پیار آیا جو اس کے نکاح میں تھی۔ وہ غنودگی میں بھی اس بات کو یقینی بنا رہی تھی کہ زارون کی زندگی سے دور چلی جائے تاکہ اس کا دل نہ ٹوٹے اور اس کا غصہ اسے نہ سہنا پڑے۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ ایک معصوم بے بس مجبور لڑکی کو میں نے اس حد تک لا کھڑا کر دیا کہ وہ مجھ سے ڈر رہی ہے، نیند میں بھی مجھ سے پناہ مانگ رہی ہے۔ اس نے بے اختیار اپنے سر پر اپنے ہاتھوں میں گرایا اور پھر جیسے ہی نظر اٹھا کر دیکھا تو ابیہ کی آنکھوں کے کنارے بھیگے ہوئے تھے، تو نیند میں بھی رو رہی تھی، اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے معاف کر دو، میں نے ان 2 دنوں میں تمہارے دل کی یہ حالت کر دی، مجھے معاف کر دو۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ساری رات اسے پٹیاں کرتا رہا۔ اس کا معصوم حسن ایک لمحے کے لیے اس کا دل بدل چکا تھا۔ ٹھنڈ کے مارے وہ کپ کپا رہی تھی، بار بار کہہ رہی تھی کہ زارون مجھے اپنی باہوں میں بھر لیں، مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے، مجھے اپنے سینے میں چھپا لیں، مجھے آپ کے سینے میں کھو جانا ہے۔ اس کے الفاظ زارون کو مزید خمار میں مبتلا کر رہے تھے۔ جب زارون نے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور اگلے ہی پل اپنے لب اس کے کپ کپاتے ہوئے لبوں پر رکھے، اس کے لبوں کو اتنی شدت سے اندر اتار رہا تھا جیسے اس کا لمس پا کر ابھی ہوش میں آنے لگی ہو۔ وہ اسے پاؤں میں بھر کر اپنی شدتیں اس پر لٹانے لگا۔ ٹھہری ٹھہری رات مزید گہری ہو رہی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے میں گم بس محبت ایک دوسرے پر لٹا رہے تھے۔ ساری رات ایسی گزر چکی تھی۔ صبح 3 بجے کا وقت تھا جب اس نازک سے جان کو زارون نے چھوڑا تھا۔ صبح جب وہ اٹھی تو زارون نے اسے کہیں بھی نظر نہ آیا، البتہ اسے اپنے جسم میں بے پناہ درد محسوس ہونے لگا۔ بخار کی شدت کی وجہ سے اسے کمزوری بھی بہت ہو رہی تھی۔ وہ کپڑے بدل کر باہر آئی تو اسے ناشتے کی میز پر دکھائی دیا۔ وہ اس سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ بہرحال وقت آگے گزرنے لگا۔ دونوں اس رات کو یاد کر کے ایک دوسرے کو کچھ بھی کہنے سے قاصر تھے۔ بس خاموشی تھی جو دونوں کے بیچ حائل تھی، اور زارون تو پوری طرح سے اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ دوبارہ اس نے اپنی دوست سے ملاقات بھی نہیں کی تھی۔ سرسری انداز میں اس نے زارون سے اس لڑکی کے بارے میں پوچھا تھا۔ جواب میں اس کا یہی کہنا تھا کہ وہ میری ایک اچھی دوست ہے۔ اگر تم اسے زائد کو سوچا تو قسم سے میں تمہارے ہر اس غلط خیال کو سچ کر کے دکھاؤں گا۔ اسے یوں غصے میں بولتا دیکھ وہ تو سہم کر خاموش ہو چکی تھی۔ اسی دوران باہر کا بیرونی دروازہ کھلا اور شبینہ روتے ہوئے زارون کے گلے لگ گئی۔ بھائی، سمان نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ شادی کے 2 ماہ بعد ہی اس نے مجھے مارا ہے۔ میں اس گھر میں دوبارہ کبھی نہیں جاؤں گی۔ زارون نے دنگ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کس بات پر؟ شبینہ نے آہستہ آہستہ روتے ہوئے اسے ساری بات بتا دی۔ میں تو بس اپنے کلاس والوں سے ہنس کر بات کر رہی تھی اور اسے اس بات پر غصہ آ گیا۔ میں نے بھی کہہ دیا کہ میں تمہارا گھر چھوڑ کر جا رہی۔ اس نے مجھے روکنے کی کوشش کی تو میں نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ اس نے جواب میں مجھے تھپڑ لگا دیا، لیکن میں اس کا بدلہ سمان سے لے کر رہوں گی۔ وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ شبینہ ایک ہٹ درم ضدی اور غصہ لڑکی۔ اس نے شادی کے دوسرے تیسرے ہی دن اپنے شوہر کو اتنا غصہ دلایا کہ اس پر ہاتھ اٹھانے پر مجبور ہو گیا۔ یہ وہی شوہر تھا جس کے لیے شبینہ نے رو رو کر زارون کے سامنے قسم اٹھائی تھی کہ وہ شادی کرے گی تو صرف سمان سے، ورنہ مر جائے گی۔ تم یہاں کھڑی تماشے کیوں دیکھ رہی ہو؟ بہت ہنسی آ رہی ہے نا تمہیں؟ جاؤ یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ بھائی آپ میری بات سنیں، اسے بھی اس کے گھر پر روانہ کریں۔ اگر اس کے گھر والوں نے مجھے تکلیف دی ہے تو آپ اسے کیوں تکلیف نہیں دے سکتے؟ زارون نے روتی ہوئی شبینہ کی بات سنی تو ایک لمحے کے لیے حیران رہ گیا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ کیا کہہ رہی؟ اس نے شبینہ کو پانی کا گلاس دیا تو اگلے ہی لمحے اس نے گلاس اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ میں یہی کہہ رہی ہوں جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ آپ بھی ابیہ کو اس کے مائکے بھیجوا دیں۔ جب میں یہاں بیٹھی ہوں تو یہ یہاں کیوں خوش رہے گی؟ میں اس تھپڑ کا بدلہ اس کی بیٹی سے لوں گی، تب انہیں پتہ چلے گا کہ کسی کو تھپڑ مارنا کیسا ہوتا ہے۔
زارون نے ایک لمحے کے لیے نظر اٹھا کر شبینہ کی طرف دیکھا۔ وہ بہت خودسر ہو چکی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر ابیہا کو اس کے کمرے میں دھکا دیا۔ جا کر اپنا سامان باندھ لو اور اپنے گھر پر دفع ہو جاؤ۔ ابیہا روتے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھ کر لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے کمرے میں جا پہنچی اور اپنا سامان باندھنے لگی۔ تم سے کس نے کہا کہ تم یہاں سے جاؤ؟ کیا تمہارے شوہر نے تم سے کہا کہ تم یہاں سے جاؤ؟ زارون نے دروازہ کھولا اور بند کرتے ہوئے اس کے پاس، اس کے نزدیک آ کر کہا، تو وہ رونا بھول کر اسے دیکھنے لگی۔ میں کیا کروں؟ میں کہاں جاؤں؟ بہن کہتی ہے کہ تم گھر سے نکل جاؤ، بھائی کہتا ہے کہ تم یہاں سے نہ جاؤ۔ میری کوئی اپنی زندگی نہیں ہے۔ اس سے تو بہتر یہی ہے کہ میں اپنی جان ہی دے دوں۔ روز روز کی ذلت سے تو بہتر ہے کہ میں مر ہی جاؤں۔ اس نے آگے بڑھ کر سائڈ ٹیبل پر رکھا کٹر ہاتھ میں اٹھایا ہی تھا کہ اگلے ہی لمحے زارون نے ہاتھ مار کر اس کے ہاتھ سے کٹر گرا دیا۔ تم پاگل ہو گئی ہو۔ میں نے تم سے یہ تو نہیں کہا کہ تم گھر چلی جاؤ، بلکہ میں تو تم سے کہنے آیا تھا کہ تم کہیں نہیں جاؤ گی، تم یہیں رہو گی۔ تھپڑ شبینہ نے کھایا ہے تو اس کی سزا تمہیں کیوں ملے گی؟ تمہیں نہیں ملنی چاہیے، تم اس کی حقدار نہیں ہو۔ ہر بار کی سزا تمہیں کیوں ملے؟ یہی وجہ تھی کہ میں وٹے سٹے کے سخت خلاف تھا۔ مجھے پتا تھا اپنی بہن کا بھی اور سمان کی طبیعت کا بھی۔ میری بہن آزاد خیال اور لبرل لڑکی ہے، جبکہ تمہارا بھائی تنگ سوچ رکھنے والا ہے۔ میں جانتا تھا کہ وہ شکیل مزاج شخص میری بہن کے ساتھ ہی سب کچھ کرے گا، لیکن صرف اسے اپنی بہن کی زندگی کی خاطر میں نے اس کی شادی تمہارے بھائی سے کروائی۔ لیکن اب میں اپنی اور تمہاری شادی جو چاہے جس میں بھی ہوئی، شبینہ اور سمان کی لڑائی کے جھگڑے کی نظر نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے کاندھوں سے اسے تھام کر اپنے مقابل کھڑا کیا۔ اس کا بدلا ہوا لہجہ، بدلی ہوئی نظریں دیکھ کر حیران ہوئی کہ کیا مطلب آپ کا؟ اسے لگا تھا کہ زارون بھی اندر آ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دھکے دے کر اپنی بہن کی محبت میں گھر سے ہی باہر نکال دے گا، جبکہ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ وہ اس سے نفرت کرتا ہے۔ ادھر آؤ، بیٹھو میرے پاس۔ اس نے اس کے ہاتھ سے بیگ لیا اور زمین پر پٹکا دیا، پھر اسے تھام کر بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے قدموں میں بیٹھا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ تم میری بیوی ہو اور جب تک میں نہ چاہوں تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔ میں لاکھ اس حقیقت سے انکار کروں کہ میں تمہیں، اور جب تک میں نہ چاہوں تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔ یہ حقیقت اپنی جگہ مسلم ہے کہ تم ہی میری بیوی ہو، اور میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ کل رات کو جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد میں اپنے دل میں تمہارے لیے نرم سی جگہ محسوس کرتا ہوں۔ شاید اسی کو محبت کہتے ہیں۔ اس نے آگے بڑھ کر ابیہا کے چہرے پر آئے بال پیچھے کیے تو وہ کرنٹ کھا کر اچھلی۔ کیا 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 ہے رات کو آپ نے؟ مجھے سچ سچ بتائیں، کہیں آپ نے مجھے؟ وہ رو دینے کو تھی۔ زارون اس کی بات پر مسکرانے لگا۔ میں نے تو ابھی کچھ کیا ہی نہیں، اپنے قدم بڑھائے ہی نہیں۔ جو کچھ بھی کیا تم نے کیا۔ ویسے کل رات کو تم تو زیادہ ہی اوور ہو گئی تھی۔ زارون اسے تنگ کرنے لگا کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ کانپنے لگی۔ زارون اس سے پہلے کہ مزید اس کی حالت کا حس اٹھاتا، اس نے اسے کاندھے سے تھاما اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ کل رات کو تم نے نیم غنودگی میں، شدید بخار کی حالت میں مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ تب مجھے پتہ چلا کہ میری بیوی تو شادی سے بہت پہلے ہی سے مجھے پسند کرتی ہے، اور اس کی محبت میں اتنی طاقت تھی کہ میں اس کی دعاؤں پر ایمان لے آیا۔ تم نے مجھے دعاؤں میں مانگا تھا۔ کل رات کو تم یہی سب کچھ کہہ رہی تھی۔ یہی حقیقت ہے نا؟ تمہارے اس معصوم سے اعتراف نے مجھے بھی تمہارا دیوانہ بنا دیا۔ یہ محبت کیا ہوتی ہے، یہ میں نے اس بارے میں کبھی سوچا نہیں تھا۔ ابیہا نے سنا تو بمشکل تھوک نگلا اور اپنی لرزتی ہوئی پلکوں کو جھکا لیا۔ یہی سچ ہے نا؟ ایک بار میرے سامنے اعتراف کرو نا، تو میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے اس اعتراف نے میرے دل کی حالت ہی بدل دی، اور اس میں ایک ایسا بھونچال آ گیا کہ اس بھونچال میں وہ تمہیں بھی بہا کر لے جائے گا۔
उसने उसके कान के करीब झुककर मायने खेज अंदाज में सरगोशी की तो उसे देखने लगी। आप आप मुझे तंग क्यों कर रहे हैं? आप पहले भी आप मुझे तंग करने में कोई असर नहीं छोड़ती। मुझे इस मासूम दिल को कितनी तकलीफ पहुंचाई है, इसका तो आपको अंदाज़ा भी नहीं है। पहली बार वो रोते रोते हंसी थी और जारून ने इस मंजर को अपनी निगाहों में बसाया था। क्या आप सच में सब कुछ भूल गए हैं? मैं ज़बरदस्ती आपकी ज़िंदगी में आई थी, क्या आपने मुझे दिल से कबूल कर लिया? क्या सच में ही आप सारी ज़िंदगी मेरे साथ ये रिश्ता कायम रखेंगे? उसका इशारा ज़बरदस्ती की शादी की तरफ था। मैं क्या करूं? तुमने मुझे मजबूर ही इतना किया है कि मैं सब कुछ भूल जाऊं। अपनी मोहब्बत की दास्तान सुनाकर जारून ने उसकी आंखों में देखकर कहा। तो अबीहा ने अपने चेहरे पर हाथ रख लिया। अब अगर आप मुझे ऐसे देखेंगे तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाऊंगी, वो हंसते हुए कहने लगी। मैं तुम्हें कंफ्यूज ही तो करना चाहता हूँ, अपनी मोहब्बत में भिगोना चाहता हूँ। उसने उसके माथे पर बोसा दिया तो अबीहा के चेहरे पर एक सुकून सा उतर आया। मैं तुम्हारी मोहब्बत पर ईमान ले आया हूँ। रात को जो कुछ तुमने कहा उसके बाद से मेरे दिल की हालत अक्सर बदल गई है और अब ये दोबारा से पहले जैसा होने का नाम ही नहीं ले रहा। साबित हुआ है कि तुमने बीवी बनकर वाकई मेरे दिल पर कब्जा कर लिया है। अब मुझ जैसे मासूम से बंदे को तुमने घायल कर लिया है। सच में तुम लड़कियां ना बड़ी शातिर होती हो। अब किसी बंदे का ईमान बदल जाए कोई भरोसा नहीं। तुम खूबसूरत लड़कियां होती ही बड़ी चालाक हो। तुमने मेरे पूरे दिल पर कब्जा कर लिया। नादान लड़की, वो इंतहाई धीमी आवाज में सरगोशी कर रहा था। फिर शबीना, उसका क्या होगा? जारून अली उसके बालों से खेल रहा था जब उसने शबीना का जिक्र किया। शबीना ने जो कुछ किया है अपने हाथों से किया है। मैं इस मामले में उसका साथ नहीं दूंगा। और हाँ, तुम मेरी बीवी हो, तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं बैठकर मेरा दिल बहलाओगी, क्योंकि जारून अब पोर पोर तुम्हारी मोहब्बत में बहक चुका है। रात के नीम अंधेरे में तुम्हारे हुस्न ने मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं और अब जब वो दोबारा से जुड़ा है तो इसमें सिर्फ तुम्हारी ही तस्वीर कुंदा है। वो उसकी गर्दन में झुक कर मोहब्बत से कहने लगा। तभी ने एक मोहब्बत भरी सिसकी ली। वो अपनी मोहब्बत की निशानी वहां सब कर चुका था। जारून, दरवाज़ा बंद नहीं है, कोई आ जाएगा। अपने शौहर की बदलती हालत पर उसका दिल भी एकदम से सुकून में आ गया था। आता है तो आ जा, मैं थोड़ी न डरता हूँ। बीवी हो तुम मेरी और तुमने कबूल कर लिया है। उसने अबीहा को अपनी बाहों के हिसार में लेते हुए कहा। दुआ करता हूँ कि अब हमारी जिंदगी इसी तरह से हसीन गुजरे। और हाँ, ये याद रखो कि सम्मान और शबीना के रिश्ते में किसी किस्म की भी दरार क्यों ना आ जाए। मैं इस दरार को हमारे रिश्ते में हरगिज़ नहीं आने दूंगा। मैं हमारे रिश्ते को क़यामत तक ऐसे ही हिफाजत करूंगा जैसे आज की है। बस तुम मुझसे मोहब्बत करना कम ना करना, बल्कि इसमें इजाफा करना, तो ये जारून अली पूरा का पूरा तुम्हारा हो जाएगा। उसकी बात सुनते ही अबिया के चेहरे पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट बिखर गई। जारून ने उसे एतराफ़ भी की खूबसूरती से किया। वो खुद भी उससे शदीद मोहब्बत करने लगी थी। ख़ास तौर पर उसने कहा कि बात अब जारून ने उसके सामने मोहब्बत का इकरार किया तो जैसे मोहब्बत की बारिश में भीगने लगी। उसने घबरा कर एक बार फिर से उसके सीने में अपना मुंह छुपा लिया कि मोहब्बत कतरा कतरा उन पर पिघल कर उतर रही थी और वो उसमें डूबे हुए थे। इन दोनों की कहानी का अंजाम मोहब्बत था। वो दोनों एक ही दूसरे में गुम थे। शायद रिश्ता निभाना इसी को कहते हैं। अबिया ने जारून के दिल में घर कर लिया था और उसने उसे अपनी बीवी के रूप में कबूल कर लिया था। मुश्किल के बाद ही सही, लेकिन अबिया की जिंदगी में आसानी लिख दी गई थी। भले ही ये रिश्ता उनकी खुशी और मर्जी से तय नहीं हुआ था, लेकिन कुदरत ने उन दोनों का जोड़ा आसमानों पर लिख दिया था।
করে খোলা থাক, সমস্যা